چنانچہ وہ اقدام کی شکل کیا ہوئی، حضور نے اگلے سال سن 6 میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اعلان کر دیا عمرہ کرنا ہے، عمرے کے لیے چلنا ہے، احرام باندھ لیے، 1400 یا 1800 صحابہ ساتھ ہو گئے۔ وہاں جو ہے کھلبلی مچ گئی مکے میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو گویا کہ واک اوور مل جائے گا محمد کو، اگر محمد کو اپنے اندر آنے دیا ہم تو ختم ہوئے، پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے؟ شدید اشتعال ان کے اندر ہے، ہرگز نہیں، مر جائیں گے لیکن محمد کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بڑی ایک پھر طویل بات ہے، وہ تو صلح حدیبیہ جس کے نتیجے میں ہوئی ہے، کچھ نیگوسیشنز ہوئی، وہ درمیان میں لوگ پڑے، سفارت کاری ہوئی، کچھ ادھر سے سمجھایا ادھر سے سمجھایا، اور یہ کہ کچھ لوگوں نے، قریش کے کچھ لوگوں نے آ کر ڈٹرمنیشن دیکھ لی، جبکہ حضور نے پھر بیعت لے لی صحابہ سے جو ساتھ تھے، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، یہاں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس کی خبر پہنچی، وہ لرز گئے، یہ بیعت علی الموت، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا سورہ فتح میں ذکر آیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے نبی، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہ بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفر، موت کی بیعت یا نہ بھاگنے کی بیعت تھی۔ بہرحال یہ بیعت جو ہوئی، پھر انہیں جھک کر آخر جو ہے بات ماننی پڑی، لیکن انہوں نے بات مان کر بھی اپنا پہلو اوپر رکھا، اور اس کو حضور نے برداشت کر لیا، قبول کر لیا، گوارا کر لیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت، ورنہ صحابہ تیار نہیں تھے، اس لیے کہ جو صلح ہوئی ہے اس کی ٹرمز بہت ان ایکول تھی، برابری کی بات نہیں تھی اس میں، بلکہ حضور نے گویا کہ دب کر صلح کی، اور صحابہ کا خون کھول رہا تھا۔ اس کی تفاصیل تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا، ظاہر بات ہے یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ اس میں چونکہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر آئے گا مدینے تو اس کو واپس کرنے کے آپ پابند ہوں گے، اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر واپس آئے گا مکے مرتد ہو کر یا کسی اور ذریعے سے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، ان ایکول ٹرمز۔ اور دوسرے انہوں نے پخ لگا دی کہ اس سال تو ہم کسی صورت تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں اگلے سال آئیں، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ 3 دن تک مکے میں رہیں، ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے، آپ عمرہ کریں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، لیکن اس وقت واپس جانا ہوگا۔ حضور نے دونوں شرطیں قبول کر لی، صلح ہو گئی۔ اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح عطا کر دی ہے، عنایت کر دی ہے۔ اس فتح کا فتح ہونا بعد میں واضح ہوا، 2 کام حضور نے کیے اس صلح کے نتیجے میں۔ جب جنوب کی طرف سے آپ مطمئن ہو گئے کہ مکے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، پوری قوت کے ساتھ آپ نے شمال میں اقدام کیا، اور خیبر جو گڑھ تھا یہودیوں کا، یہ سارے یہودی جو مدینے سے بھی نکلے تھے وہیں پر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور بہت بڑی طاقت تھی، آپ نے خیبر پر حملہ کیا، اس کو فتح کر دیا، کیونکہ اب قریش ان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ غزوہ احزاب میں یہ سب آئے تھے، ادھر سے یہودی آئے تھے، ادھر سے قریش آئے تھے، اور مشرق سے بنو غطفان کے قبائل آئے تھے۔ تو جب قریش کی طرف سے حضور فارغ ہو گئے تو آپ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، خیبر فتح کر لیا، اور بے پناہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اور مسلمانوں کے دل اندر دور ہو گئے، جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی مفلسی تھی، محتاجی تھی، وہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ بہت مال غنیمت جو ہے اس فتح خیبر کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ اب جو یہ جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، تو اب آپ نے پورے عرب میں اپنی دعوتی سرگرمی جو ہے اس کو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلا دیا، بڑی تیزی کے ساتھ کنورشن ہوئی، اس لیے کہ تمام قبائل نے یہ دیکھ لیا کہ قریش صلح کرنے پر مجبور ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلح کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ They have recognized that Muhammad is a power to reckon with۔ اب انہوں نے گویا کہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد ایک طاقت ہے جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صلح تو اسی سے ہوتی ہے جسے آپ تسلیم کرتے ہیں۔
جیسے آج کل آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ چند سال پہلے تک کوئی عرب ملک جو ہے اسرائیل کے کسی نمائندے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا. صلح کرنی تو بہت دور کی بات ہے، ایک کمرے میں بیک وقت ہونے کو تیار نہیں، میز پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے. ایک دروازے سے اگر اسرائیل کا نمائندہ داخل ہوا، دوسرے سے جو ہے وہ عرب نمائندہ نکل جاتا تھا. وہ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن خلیج کی جنگ کے بعد پھر انہیں نیگوشیٹ بھی کرنا پڑا، تسلیم بھی کرنا پڑا. پہلے صرف ایک ملک نے کیا تھا، مصر نے، اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اور عرب ممالک بھی سب کے سب لائن حاضر ہو گئے تھے میڈرڈ میں. مجبوری یہ گویا کہ ان کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا. اور یہ بہت بڑی فتح ہے اسرائیل کی. اسی طرح حضور کی بہت بڑی فتح تھی کہ قریش نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ کو تسلیم کر دیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس کا جو اثر ہوا تمام عرب پر، اب بہت سے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا.